الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے جو انشاءاللہ سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ میرا پروگرام ہے کہ قرآن کریم کا مختصر اور جامع جو خلاصہ ہے، چیپٹر وائز ایک پارہ کر کے ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اپنی تمام گفتگو میں مختلف کتابوں سے جو اتھینٹک بکس ہیں مفتیان کرام کی، ان سے میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس سے باہر نہ جاؤں، تاکہ جو بات بھی ہو وہ اتھینٹک ہو، اختصار کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح کی کسی بھی اختلافی معاملے سے محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جامعیت بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت عز و جل کا بے مثل کلام ہے۔ وہ رب جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ترجمہ: ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن کریم کا نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ پہلے پارے کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو مین مضامین شامل ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، دعا کرنے کے آداب کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو مضامین ہیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس میں جو مرکزی مضامین ہیں، اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء اکرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی صداقت،
حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقتوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے یعنی چاند کے مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کے حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا بیان ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ میں تقویٰ کا بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے برے کام سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک کام کرنا۔ اس میں غیب پہ ایمان کی بات ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی سینسز سے اسے نہ دیکھ پائیں، اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب 2 طرح کا ہے، ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور دوسرا جس کے حاصل ہونے پر قرآن کریم میں دلیل موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے حالات، قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہیں۔ جہاں پہ بھی اس کی بات ہوگی یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتانے سے یہ علم پہنچا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے متقین کے بارے میں کہ وہ غیب پہ علم رکھتے ہیں۔ دوسری فضیلت جو ان کی بتائی گئی ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اہل کتاب کے ان مومنین کا بھی ذکر ہے جو اپنی کتاب اور ان سے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں اور انبیاء کرام ان سے جو پہلے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی وہ ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اس میں ایک چیز جو تھوڑی وضاحت طلب ہے، جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے ہی بند نہ تھیں، ورنہ تو اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص زہر کھا لے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے کہ اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بندہ اس نے اپنے لیے وہ کام کر دیا ہے جس کا اب کوئی حل نہیں ہے، تو اس پہ ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو کوئی عمل کرنے کی تو اس ظاہری عمل سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور عقیدے اس کے کفر والے ہوں تو وہ منافق ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔
یعنی بندہ نظر کچھ آئے اور اندر سے کچھ ہو۔ اس بارہ میں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تم سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں پہ جن لوگوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب وہاں سے ہٹ کے تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ ان کو نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جاننے والے ہی نہیں ہیں۔ مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے ایمان کی طرف۔ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاری یعنی تقویٰ عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس لیے بے مثال ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی بھی اس سے اکتاتا نہیں ہے، اور اس کی جتنی تلاوت کرتا ہے اتنا ہی اسے سرور ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے۔ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے، حالانکہ اسے قرآن کریم کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو اس پہ رقت طاری ہوتی ہے، اور اس کا ہم نے بارہا اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس میں دوزخ سے ڈرایا گیا کہ اگر تم اس طرح نہ کر سکو، یقیناً تم نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان بتائی گئی کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کے ذریعے مثال دے کے سمجھا سکتا ہے۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو بات ماننے کو مائل نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یاد رہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا جو سبب بتایا وہ علم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا
اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس سے بھی انبیاء کرام کی فضیلت ظاہر ہے۔ یہاں وضاحت ضروری ہے سجدے کے بارے میں۔ سجدہ دو طرح کا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اگر کسی اور کو کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔ تعظیم کا سجدہ جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اس سجدہ کرنے کو حرام سمجھا جائے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے ضروری ہے کسی عالم دین سے مشورہ کیا جائے، ان سے اصلاح لی جائے۔ شرک کا فتویٰ صرف تب لگائیں گے آپ جب وہ عبادت کے لیے سجدہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اصلاح فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کو دشمن بنو گے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آگے جا کے فرماتا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے باجماعت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی خود بندے کو عمل کرنا چاہیے جو چیزیں وہ لوگوں تک پہنچائے۔ مزید فرمایا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے نہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کیے گئے انعامات کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جو انعامات ان پہ کیے، اس زمانے میں انہیں سب پر فضیلت دی، دریا میں راستہ بنایا، فرعون سے نجات دی، تورات عطا کی، بچھڑے کی پوجا پر انہیں معاف کیا، ایک گروہ کے مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہونا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ، یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو ملیں۔ فرعون کے بارے میں یاد رہے، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے کسی بھی بادشاہ کا لقب قیصر، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، یعنی جو بھی بادشاہ آتا تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، یہ ان کا لقب تھا۔ فرعون کے ایک خواب کی تعبیر میں اس کے کاہنوں نے اسے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون 10 محرم کو غرق ہوا تھا فرعونیوں کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ اسے ایک دن آگے اور یا ایک دن پیچھے، یعنی 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ ملا لے۔ سورہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم واقعی ظالم ہو، پھر اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا گیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے بنی اسرائیل نے توبہ کی، کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں جا کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔
اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ بیت المقدس یا اس کے قریبی کسی شہر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو جائیں، لیکن وہ مذاق کے طور پہ کھانے پینے کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ مذاق کے طور پر ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے ایک ہی لمحے میں ان کے 70,000 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جو منّا و سلوہ ملتا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ کھا کے اکتا گئے ہیں، تو ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے التجا کی دعا کریں تاکہ ہمارے لیے مختلف طرح کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع بھی فرمایا کہ تم افضل چیز کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جا رہے ہو، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں ہفتے کے دن سرکشی پہ سزا ملی، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے ان کے لیے خاص تھا۔ اس دن وہ شکار نہ کر سکتے تھے اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیتے تھے۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں میں نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی میں سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے۔ بڑے عرصے تک ان کا یہی عمل جاری رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، انہوں نے انہیں منع فرمایا، مختلف انداز سے انہیں سمجھایا کہ یہ قید کرنا ہی دراصل شکار ہے۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ 3 دن کے بعد یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی۔ جس میں اس شخص کا واقعہ بتایا گیا جس نے اپنے عزیز کو قتل کر دیا اور لاش کہیں اور پھینک دی تاکہ اسے اس کی جو ہے خون بہا ملے اور اس کی جائیداد پہ بھی وہ قبضہ کر لے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک گائے کا حکم دیا کہ گائے لے کے آؤ۔ اس میں انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے، پھر وہ گائے کس طرح کی ہو، اس طرح کی گائے آخرکار ارینج ہوئی۔ گائے اس قیمت پہ انہیں ملی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ اس گائے کے گوشت کو جب وہ اس مردہ کو مارا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے یہ میرے اس چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ بنی اسرائیل پہ یہ بار بار مصیبتیں اس لیے آئیں کہ وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے گئے وعدے جو تھے وہ بھول جاتے تھے۔ اس آیت کو دیکھ کر اور آج کے مسلمانوں کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اللہ کے حقوق کا، اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا، والدین کے حقوق کا، عزیز و اقربا کے حقوق کا، تو ہم وہ وعدوں سے پھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جاتی اور قبول ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد بھی صحابہ کرام اور بعد کے جو صلح صالحین اور ائمہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مزید اس میں بتایا گیا کہ مشرکین جو ہیں ان میں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر اس کے ایک گروہ کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ آج کئی مسلمان بھی اسی طرح ہم میں سے کرتے ہیں کہ کتاب قرآن کریم کو بہت اچھے غلاف میں سنبھال کے رکھ دیں گے اور مہینوں اس پہ گرد پڑی پڑی جم جائے گی، لیکن اس کو کھولنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی رجوع نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا،
اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں، اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ جاہل لوگ اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم جان کر انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ کر اسے سیکھنے میں شروع ہو گئے، مگن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ہمیں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رائنا کہہ کر بلانے کی بجائے انظرنا کہہ کر بلانے کا حکم دیا، کیونکہ رائنا سے کچھ مختلف معنی بنتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا اس کی طرف گمان بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم و توقیر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ سے منع فرما دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ مبارک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یعنی سننے والوں سے خطاب فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اس بات کی تردید کی گئی ہے جو یہودی یا عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، اور فرمایا گیا کہ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے۔ پھر اس میں اس شخص کے بارے یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے رحمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں گندگی وغیرہ ڈالی۔ یوں بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حد سے منع کیا۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دینے والے، دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اس کے باوجود اگر کوئی جہنم میں جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام امتحانوں میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا، سب کے نزدیک آپ علیہ السلام محبوب ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرنے کی علت بتائی گئی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا جو تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی اور جو طوفان نوح کے بعد نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب عز و جل ہماری یہ اطاعت و خدمت قبول فرما، اور دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور دعا فرمائی اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
پھر اس میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی سر بسجود ہیں۔ پہلے پارہ کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ چھپانے سے مراد یہودیوں کا وہ حقائق چھپانا ہے جو تورات شریف میں مذکور تھے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں التجائیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔